السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے مسافر کے روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے مریض کے روزوں کے احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر دونوں کے روزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو، ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے روزوں کی قضا دوسرے ایام میں کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اس مریض کی لسٹ میں تمام طریقے کے مریض شامل ہیں یا کوئی خاص مرض اس کے اندر شامل ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے، اس کے اگر معنی پہ غور کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں روزے کے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں تمام قسم کے مریض شامل نہیں ہیں، یا ایسے مریض شامل نہیں ہیں جن کی بیماری بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو، یا یوں سمجھیے کہ جن کے شفا یابی کی امید نہ ہو، تو ایسے لوگ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایسے لوگ شامل ہیں تو پھر یہ بعد میں جب ان کی بیماری ہی ختم نہیں ہو پائے گی تو بعد میں کیسے قضا کریں گے؟ تو اس میں ایسی بیماری شامل ہے جو وقتی طور پر ہو، وقتی طور پر کسی انسان کو بخار آ جائے، سر درد آ جائے، ایکسیڈنٹ کا معاملہ آ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو کچھ دنوں کی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت دیا گیا ہے کہ ایسا مریض جو انسان ابھی وقتی طور پر بیمار ہو لیکن اسے امید ہے کہ آئندہ شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی سے نوازے گا، تو بعد میں ایسا انسان اس روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار جو بالکل ہمیشہ بیمار پر ہو، بستر پر ہو، بیمار ہو، جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، تو پھر ایسا انسان کیا کرے گا؟ یا اسی طریقے سے اس میں بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، وہ جسم کے اندر طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ جائے، تو اس طریقے سے اس میں وہ بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ مریض بھی جن کی بیماری کے حوالے سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ یہ شفا یاب نہیں ہو سکتے، اب ان کی بیماری چلتی رہے گی، دوا کے ذریعے سے چلتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا جو حکم ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ایسے لوگ اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، فدیہ دیں گے۔ ایک مسکین کو ایسے لوگ، چاہے وہ بوڑھے ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، یا ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اس میں چاہے وہ جوان ہو یا جس بھی طریقے کا مریض ہو، اگر وہ انسان شفا یاب نہیں ہو سکتا تو وہ لوگ بھی اپنے روزوں کی فدیہ دیں گے، اپنے روزوں کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ وہ کھانا چاہے پکا ہوا ہو، اور اگر الگ پکا ہوا کھانے کے علاوہ دینا ہے تو اس سلسلے میں نصف سا، آدھا سا، تقریباً 1.25 کلو کے آس پاس کے اناج یا غلہ، اس مقدار میں آپ وزن کر کے آپ اس کو دے دیں، سامنے والے جو فدیے کے طور پر کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کو دے دیں۔ اس سلسلے میں جو سعودی کی فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے، اگر کوئی بوڑھا انسان ہو جس کی صحت و تندرستی بالکل جا چکی ہو، لاغر اور کمزور ہو چکا ہو، یا ایسا کوئی مریض ہو، ایسا کوئی بیمار ہو جس کی شفا یابی کو امید نہ ہو، تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں، اس روزے کے بدلے میں وہ لوگ ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلائیں گے۔ دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ شروع میں ہی اپنے تمام روزوں کی جو فدیے ہوتے ہیں وہ مسکین کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ پورا مہینہ آپ کو نصیب نہ ہو، اس سے پہلے آپ انتقال کر جائیں، تو پھر یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟
تو لہٰذا اگر آپ کو فدیہ دینا ہے تو آپ روزانہ ایک روزے کے بدلے دیں، یا پورے مہینے کا اکٹھا کرنے کے بعد رمضان کے بعد آخری حصے میں پورے مہینے کا ایک ساتھ دے دیں، لیکن پہلے نہ ادا کریں، اس لیے کہ کیا پتہ آپ کی زندگی پورے مہینے کی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ مریض کے روزے کی احکام مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رب العالمین ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے رمضان کے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کے اندر صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ ہم صحیح معنوں میں روزوں کو رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔